نعبدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین، عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین محترم، آج کا ہمارا ٹاپک ہے تصوف کیا ہے۔ حضور غوث اعظم نے اپنی کتاب میں ولایت کے باب میں بحث کرتے ہوئے تصوف کا یہ معنی بیان کیا ہے کہ لفظ تصوف 4 حروف کا مجموعہ ہے۔ نمبر 1، لفظ تصوف کے پہلے حرف یعنی تا سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ تا سے مراد توبہ ہے۔ یہ توبہ عزائے ظاہری اور عزائے باطنی دونوں کی ہے۔ ظاہر کی توبہ کا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ گناہوں کو چھوڑ کر اطاعت الہی کی طرف جانا، اور باطن کی توبہ یہ ہے کہ اس کا قلب اور روح اللہ رب العزت کے ہر امر کے ساتھ موافق ہو جائے، اوصاف مذمومہ اور اخلاق رذیلہ کو چھوڑ کر اس کا باطن اوصاف حمیدہ کے ساتھ مالا مال ہو جائے۔ جب تک ظاہر و باطن کے اعتبار سے اس طرح کی توبہ نہیں کرتا، اس وقت تک وہ شخص تصوف کی تا کا سفر مکمل نہیں کرتا۔ حضور غوث اعظم دوسرا لفظ تصوف کا فرماتے ہیں کہ دوسرا لفظ سواد ہے۔ جب ظاہر و باطن تائب ہو جائیں تو سواد میں صفائے قلب اور صفائے سر سے یعنی دل صفات بشریہ سے پاک کر دیا جائے اور دنیا کے علائق اور شہوتوں کے ساتھ دل نہ لگے۔ دنیا کے علائق سے مراد یہ ہے کہ کثرت طعام، کثرت کلام، کثرت نوم نہ رہے۔ کثرت کے ساتھ دنیاوی مال و دولت کی دلچسپیاں، حب جاہ و منصب اور حب مال و اولاد نہ رہے۔ اگر ان تمام علائق دنیاوی سے دل پاک ہو جائے اور اللہ رب العزت کے ساتھ محبت و تعلق میں بندے کی روح اور اس کا سر متعلق ہو جائے تو گویا اس نے ولایت میں تصوف کی راہ میں سواد کا سفر طے کر لیا، یعنی مکمل کر لیا۔ گویا ما سوا اللہ جو کچھ ہے اس سے قرار نہ ملے۔ جب تک اللہ رب العزت کا ذکر نہ ہو اس کا دل بے رغبت اور زندگی بے مزہ رہے۔ جب تک اللہ رب العزت کی بات نہ ہو وہ بے تاب رہے۔ اس لیے اللہ والوں کی علامت یہ ہے کہ وہ دن میں بے قرار رہتے ہیں اور رات کو مصلی پر باقرار ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت مولا سے ملاقات و مناجات کا وقت آتا ہے۔ جو لذت وہ سجود میں پاتے ہیں وہ لذت آرام دہ بستر پر نہیں پاتے۔ جب تک طبیعت کی یہ میلانات بدل نہ جائیں تصوف میں سالک سواد کا سفر طے نہیں کرتا۔ حضور غوث اعظم تصوف میں تیسرا حرف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تیسرا حرف واو ہے۔ واو سے ولایت نکلا۔ تا اور سواد کی 2 منزلیں طے کر کے تیسرے مرتبے پر بندہ ولی بنتا ہے۔ ظاہر و باطن کی باکمال و باتمام توبہ اور قلب و سیر کی باتمام و باکمال صفا کے مرحلے جب عبور ہو جائیں تو صوفی تصوف کی راہ میں ولایت پر آتا ہے۔ اس مقام پر اس کے اپنے اخلاق ختم ہو جاتے ہیں اور اللہ رب العزت کے سارے اخلاق اس پر نافذ ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت کی عطا سے اس کا اپنا اخلاق ختم ہو جاتا ہے، بلکہ اللہ کے اخلاق کا رنگ اس کے اندر جاگزیں ہو جاتا ہے۔ حضور غوث اعظم چوتھا مرحلہ فرماتے ہیں کہ تصوف میں چوتھا حرف فے ہے۔ اس سے مراد فنا ہے۔ بندہ اس طرح اللہ کے رنگ میں رنگا جاتا ہے اور اس طرح اس کی محبت میں فنا ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ صرف مسلمانوں کا رب نہیں بلکہ وہ ہر ایک کو عطا کرتا ہے، خواہ وہ اسے مانے یا نہ مانے، ہر ایک کے لیے اس کی ربوبیت عام ہے۔ اس لیے ولی اپنی ولایت میں اس درجے کا حامل ہوتا ہے کہ اس کے قلب میں رحمت عامہ موجود ہوتی ہے۔ کوئی جو کچھ چاہے اس کے ساتھ سلوک کرے وہ تحمل و برداشت کا مظاہرہ کرتا ہے،
خندہ پیشانی سے پیش آتا ہے، انتقام نہیں لیتا، نفرت و حقارت اس سے کوسوں دور ہوتے ہیں، گویا وہ اپنے نفس سے فنا ہو جاتا ہے اور متخلق باللہ ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اللہ رب العزت کے اخلاق کے رنگ میں اس قدر رنگا جاتا ہے کہ حدیث مبارک کے مصداق اس کی آنکھ سے اللہ تعالیٰ کا نور ہوتا ہے، کان میں اللہ کی سماعت ہوتی ہے، اس کے ذوق میں اللہ رب العزت کا امر ہوتا ہے، اس کے چلنے پھرنے میں بھی اللہ تعالیٰ کی ترجیحات ہوتی ہیں۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا، ولایت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک بندہ اپنی صفات بشریہ سے فنا ہو جائے اور صفات احدیت کے رنگ میں رنگا نہ جائے۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ ہر شے ہلاک ہو جاتی ہے مگر خدا کی محبت باقی رہ جاتی ہے۔ جب تک بندہ اللہ رب العزت کی رضا میں فنا نہ ہو اور خدا کی رضا کے ساتھ اس کی بقا نہ ہو، اس وقت تک اس کی ولایت کامل نہیں ہوتی۔ حضرت محترم، میں نے بڑے اختصار کے ساتھ ولایت کا بھی ذکر کیا اور تصوف کیا ہے اس پر بھی گفتگو کی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں تصوف کے ان 4 حروف کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے اپنے میزبان سید ہارون شاہ ہاشمی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔